الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا صحیح اور شرعی طریقہ کیا؟ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو بغیر ذبح کے حلال ہوتے ہیں، انہیں ذبح کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ جانور جنہیں ذبح کرنے کی نوبت نہیں آتی، بغیر ذبح کے بھی حلال ہیں، وہ دو ہیں۔ وہ دو کون سے ہیں؟ نمبر 1 مچھلی ہے اور نمبر 2 ٹڈی ہے۔ اور وہ جانور جو بغیر ذبح کے حلال نہیں ہوتے، انہیں ذبح کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ذبح اختیاری اور ایک ہوتا ہے ذبح اضطراری۔ ذبح اضطراری یعنی مجبوری کی کیفیت میں ذبح کرنا۔ اس کی مخصوص صورتیں ہیں، ان میں سے 2-3 صورتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ذبح اضطراری کیا ہوتا ہے اور مجبوری کی کیفیت میں جانور کو ذبح کیسے کیا جاتا ہے۔ مثلا جانور کو ذبح کیا جا رہا تھا، دوران ذبح جانور چھڑا کر بھاگ گیا اور اب وہ کنٹرول سے باہر ہے۔ ایک صورت یہ ہو گئی۔ دوسری صورت ہے کہ جانور ذبح کے وقت کنویں میں گر جاتا ہے۔ اب کنویں میں جا کے ذبح کرنا بہت مشکل ہے۔ نمبر 3، جانور اتنا طاقتور ہے، اتنا مضبوط ہے کہ کئی افراد مل کر بھی اسے اپنے کنٹرول اور قابو میں لاتے ہیں تو وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، اسے ذبح کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ مجبوری کی صورتیں۔ تو ان صورتوں میں جانور ذبح کیسے ہوگا؟ ان صورتوں میں آپ کو نیزہ لے لیں یا نیزے کی مانند کوئی اور تیز دار ہتھیار لے کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس جانور کے جسم کے کسی بھی حصے کے اندر مار کے اس کا خون بہا دیں تو وہ جانور ذبح ہو گیا ہے اور وہ جانور حلال ہے۔ یہ ہے ذبح اضطراری۔ اور دوسرا ہے ذبح اختیاری، جو بندے کے اختیار کے اندر ہو ذبح کرنا۔ اب ذبح اختیاری بھی 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے چھری کے ساتھ لٹا کر ذبح کرنا اور ایک ہوتا ہے نہر کرنا۔ نہر کرنا کیا ہوتا ہے؟ نہر اونٹ کو کیا جاتا ہے اور ذبح بھیڑ بکری کو، گائے بھینس کو، انہیں ذبح کیا جاتا ہے۔ نہر کیسے ہوتا ہے؟ اونٹ کے حلق کے آخری حصے کے اندر نیزہ، چھری، چاقو، خنجر یا کوئی ایسا تیز دار آلہ مار کر حلق کے آخری حصے میں اس کی رگوں کو کاٹ دیا جائے تو یہ ہے نہر کرنا۔ ہمارے عرف عام میں مشہور ہے کہ اونٹ کو 3 جگہوں سے ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ اونٹ کو 3 جگہوں سے ذبح کرنا یہ بے جا اسے تکلیف اور اذیت دینے والی بات ہے۔ ایسا عمل کرنا مکروہ ہے۔ اونٹ ذبح ہوتا ہی نہیں، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ اگر اونٹ کو نہر نہ کیا جائے بلکہ لٹا کے ذبح کر لیا جائے تو اس صورت کے اندر بھی وہ حلال ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے اور خلاف سنت ہے۔ اب ہے ذبح کرنا۔ بھیڑ بکری، دمبا، چھترا، بکرا، گائے، بھینس، کٹا، وچا، ان سب کو لٹا کر زمین پر ذبح کیا جاتا ہے۔ سینے کے اوپر والے حصے سے لے کر حلق کے درمیان، سینے کے اوپر والے حصے اور حلق کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ذبح کی جگہ۔ اتنے حصے میں چھری کے ساتھ، چاقو کے ساتھ یا کسی بھی تیز دار ایسے آلے کے ساتھ جو کاٹنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس سے ذبح کرنے کا نام ذبح کہلاتا ہے۔ ذبح کیسے کریں گے؟ جانور کو پہلے بائیں کروٹ پر لٹا دیں تاکہ اس کا چہرہ قبلہ رخ ہو جائے۔ اس کے بعد ذبح کرنے والا بندہ جانور کے دائیں پہلو پر اپنا پاؤں رکھے،
وزن ڈالے، باقی اس کے جو معاون اور مددگار ہیں اس کو پکڑ کے رکھیں۔ اب چھری چلانے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے بندوں کا ہاتھ ذبح کے وقت چھری کو لگا ہوتا ہے، چھری پر ہوتا ہے، ان سب کا اس وقت تکبیر پڑھنا ضروری ہے۔ وہ سارے کے سارے تکبیر پڑھیں گے۔ اگر ایک بندہ ذبح کر رہا ہے، چھری پہ ایک بندے کا ہاتھ ہے، باقی کے ہاتھ چھری پر نہیں ہے، ویسے پاس کھڑے ہیں، تو وہ بھی تکبیرات پڑھیں، لیکن باقی کا تکبیرات پڑھنا اس صورت کے اندر ضروری نہیں ہوتا۔ اب ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے جو قرآن کی آیتیں ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک و منک بسم اللہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہی وہ جانور کے حلق پہ چھری چلا دے۔ اب جانور کے حلق میں 4 رگیں ہوتی ہیں، ان چاروں رگوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ چاریں رگیں کٹ جائیں تو اس کا نام ہے ذبح۔ ایک رگ وہ ہوتی ہے جس کے اندر سے سانس آتی ہے، اسے حلقوم کہا جاتا ہے، اور ایک رگ وہ ہے جس سے کھانا اور پانی اترتا ہے، اسے مری کہا جاتا ہے، اور 2 رگیں اس کے آس پاس ہوتی ہیں جنہیں دوجین کہا جاتا ہے۔ ان میں سے خون کی روانی ہوتی ہے، خون جاری و ساری رہتا ہے، انہیں دوجین کہتے ہیں۔ ان چاروں رگوں کو ذبح کے اندر کاٹنے کا نام کیا ہوتا ہے؟ ذبح کرنا۔ اگر 4 رگیں نہ کٹ سکیں، آپ 4 کی بجائے 3 کاٹ لیں تو تب بھی جانور حلال ہے، وہ جانور شرعی طریقے سے ذبح ہو گیا ہے۔ لیکن اگر نہ 4 کٹی نہ 3 کٹی بلکہ 2 کٹی ہیں یا 1 کٹی ہے تو اس صورت میں وہ جانور حلال نہیں ہوگا، شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوا، وہ جانور مردار ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ذبح کے وقت کسی نے جانور کی 4 رگیں جو ہیں وہ آدھی آدھی کاٹ دی اور آدھی آدھی باقی رہ گئی، اس صورت کے اندر بھی وہ جانور حلال نہیں کہلائے گا بلکہ مردار ہو جائے گا، وہ ذبح نہیں ہوگا۔ ہاں اگر 4 رگیں آدھے سے زیادہ کٹ گئی ہیں، 4 کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے، تھوڑا حصہ باقی رہ گیا ہے، تو اس صورت میں وہ جانور ذبح ہو جائے گا، لیکن ضروری یہ ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ 4 رگیں پوری کاٹ دی جائیں، یا 3 رگیں پوری کاٹ دی جائیں، یا 4 رگیں جو ہیں وہ آدھے سے نصف سے زیادہ کاٹ دی جائیں۔ ان تینوں طریقوں سے ذبح کرنے سے وہ جانور حلال بھی ہو جائے گا اور شرعی طریقے سے ذبح بھی ہو جائے گا۔ یہ صورتیں تھیں جن صورتوں میں جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اور یہ ذبح کا صحیح اور اچھا طریقہ ہے۔ کوشش کریں جب جانور کو ذبح کرنا ہے تو قربانی کرنے والا بندہ خود پہلے ذبح کے مسائل سیکھے، ذبح کا صحیح طریقہ سیکھے اور خود اپنے جانور کو ذبح کرے۔ اگر اپنا جانور خود ذبح نہیں کر سکتا تو پھر بہتر ہے کہ کسی نیک اور صالح بندے سے ذبح کروائے، اور بندہ بھی ایسا ہو کہ جس کو ذبح کا کامل طریقہ آتا ہو۔ اگر اناڑی بندے سے ذبح کروائیں گے تو پھر خدشہ ہے کہیں آپ کا جانور مردار نہ ہو جائے اور آپ کی قربانی ضائع نہ ہو جائے۔ آج کل عید کے موقع پر ہوتا کیا ہے، بس کسائی ملنا چاہیے جیسا بھی ہو، چاہے وہ جانور کی گردن اتار کے رکھ دے، نہیں، کسائی ہو لیکن ذبح کا طریقہ اچھے طریقے سے جانتا ہو، اسے تکبیر بھی آتی ہو، یہ نہ ہو کہ کبھی اس نے مسجد کا منہ نہ دیکھا ہو، اسے تکبیر تک پڑھنی نہ آتی ہو، لیکن ساری گائے اور اونٹ کا گوشت بنا لیتا ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ذبح کرنے کا صحیح طریقہ جانتا ہو اس بندے سے اپنا جانور ذبح کروانا چاہیے، وگرنہ بصورت دیگر اس کا جانور حرام اور مردار ہو جائے گا اور قربانی اس کی ضائع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عید پر اور اس کے بعد جتنی عیدیں ہماری زندگی میں اللہ کی توفیق سے آئیں،
اللہ صحیح معنوں میں قربانی کے فریضے کو للہیت اور اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔